وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سیرت نبوی کے درخشاں پہلو، درس نمبر 4۔ کل ہم سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے 3 بڑے واقعات جو مکہ میں پیش آئے اس کو سنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں 9 ربیع الاول عام الفیل کے پہلے سال سوموار کے دن صبح ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے سن کون سا تھا، ایئر کون سا تھا، یہ کنفرم ہے کہ ہاتھی والے لشکر کو مارنے کا جو سال ہے وہی سال ہے۔ دن کون سا ہے، منڈے ہے، سوموار ہے، یوم الاثنین ہے، یہ بھی کنفرم ہے۔ مہینہ کون سا ہے، ربیع الاول ہے، یہ بھی کنفرم ہے۔ لیکن ڈیٹ کون سی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے الگ الگ اور تاریخیں بتلائی ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے اختلاف ہے، اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ برتھ ڈے منائیں، ورنہ ڈیٹ بھی فائنل ہوتی۔ البتہ قریب ترین اقوال جو تحقیقات سے ثابت ہوئی ہیں وہ 9 ربیع الاول بتلائی جاتی ہیں۔ 12 ربیع الاول زیادہ مشہور ہے، لیکن تحقیقات میں 9 ربیع الاول قریب ترین اقوال میں مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوموار کے دن پیدائش ہو گئی۔ سوموار کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رہتے تھے اور جمعرات کے دن بھی رہتے تھے، لیکن سوموار اور جمعرات کے روزے میں سوموار کے روزے کو علماء نے زیادہ افضل کہا ہے، کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی دن میں پیدا ہوا، اسی سوموار کے دن مجھے نبی بنایا گیا، اسی دن میں ہجرت کیا، اسی دن میں مدینہ منورہ میں پہنچا، اور اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہا کرتے تھے۔ اب جتنے بھی لوگ عید میلاد النبی منانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ اس دن کو روزہ رکھیں، اس تاریخ کو نہیں۔ ہر ہفتے منڈے کے دن روزہ رکھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے بہت سارے ڈھکوسلے کیے۔ بہرحال وہ دوسری بات ہے۔ عید میلاد النبی کا جو تہوار ہے یہ رافضیوں کا بنایا ہوا تہوار ہے، یہ فاطمیوں کا بنایا ہوا تہوار ہے۔ اس کا ہمارے نبی سے، ہمارے نبی کے صحابہ سے، ائمہ سے، محدثین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، یعنی جب پیدا ہوئے تو پہلے سے ہی ان کا آلریڈی ختنہ ہوا تھا۔ ایک ضعیف حدیث میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، وجہ کہ اگر ختنہ کوئی دوسرا کرتا تو آپ کی شرمگاہ دوسرا کوئی دیکھ لیتا، کسی نے نہیں دیکھا اس لیے یہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ البتہ یہ روایتیں سخت ضعیف ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادات عرب کے مطابق عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے تھے۔ ختنہ شدہ والی بات بالکل غلط ہے، بلکہ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے،
کوئی بھی حدیث کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارمل بچوں کی طرح پیدا ہوئے اور آپ کا عقیقہ تو اسلامی کانسیپٹ ہے. اس زمانے میں بھی خوشیاں منائی جاتی تھیں تو خوشیاں بھی اس زمانے کے کلچر کے حساب سے مکہ کے کلچر کے حساب سے منائی گئی اور دعوت جو بھی کی گئی اسی زمانے کے کلچر کے حساب سے کی گئی. آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا تھا. آپ کا نام بھی رکھا گیا اور آپ کا نام مشہور نام محمد رکھا گیا اور احمد بھی رکھا گیا. محمد اور احمد کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ محمد یہ عربک گرامر کے حساب سے یہ مفعول ہے، اسم مفعول. حمد یحمد تحمیدا محمدن اسی سے مفعول آتا ہے. مطلب ایسی ہستی جس کی تعریف کی جائے اور زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کرتے اور کہتے ہیں آپ کا نام محمد اس لیے رکھا گیا یحمدہ اللہ فی السماء تاکہ آسمانوں میں آپ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، وَيَحْمَدُهُ خَلْقُهُ فِي الْأَرْضِ اور اللہ کی مخلوقات زمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے. اور واقعتاً ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر درود نازل فرما. اللہ کے درود نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی تعریفیں فرماتا ہے، ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کے ذکر کو ہم نے عام کر دیا. ساری دنیا آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے. اور آپ کا نام احمد یہ یا تو اسم فاعل ہے اور صیغہ مبالغہ ہے، تو معنی یہ ہوگا اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا انسان. تو اس معنی میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. دعاؤں کے سیریز میں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہر لمحے کی دعا ہے. باتھ روم میں گئے اور واپس نکلے اتنی دیر دعا نہ کر سکے تو غفرانک کہا. سونے سے پہلے دعا، سونے کے بعد کی دعا، ہر لمحے دعا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور احمد کا دوسرا معنی اگر اس مفعول سے اس کو مشتق مانا جائے تو وہی معنی ہوگا جو محمد کا، یعنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو. جس وقت ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تو احمد نام مکہ کی ڈکشنری میں معروف نہیں تھا. البتہ محمد نام کچھ لوگوں کا ملتا تھا، وہ بھی بہت زیادہ فیمس نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ جو پرانی آسمانی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، چرچے میں آ چکا تھا کہ ایک نبی آخری آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، تو لوگوں نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھنے شروع کر دیے تھے. لیکن یہ تقریباً 20 لوگوں کا نام ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. 20 لوگ تقریباً محمد نام کے پائے جاتے تھے، ورنہ عام طور سے یہ نام بہت زیادہ فیمس نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی نام ہیں، سیرت میں بتلائے گئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، لیکن یہ دونوں نام وہ نام ہیں جو قرآن کریم میں منشن کیے گئے. محمد نام قرآن میں 4 جگہوں پر ہے اور احمد قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ہے. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہی ہیں. ایک جگہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. دوسری جگہ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو محمد پہ نازل کیا گیا اس پر. تیسری جگہ محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن میں 4 جگہوں پر آپ کو محمد نام ملے گا. اور احمد ایک جگہ ہے سورہ صف آیت نمبر 6 میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو محمد اور احمد قرآن میں ہے، دونوں کو ملایا جائے تو 5 مرتبہ، اور صرف محمد 4 اور احمد ایک بار آیا ہوا ہے. اور باقی پورے قرآن میں اللہ کے نبی کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ان کو وہ رسپیکٹ دی گئی جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے نبیوں کا نام لیتا، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم.
اور دوسرے نبیوں کا اللہ نے نام لیا ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اس طرح کے پیارے پیارے ناموں سے، آپ کے القابات سے آپ کو پکارا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے امتی ان کو نام لے کر پکارا کرے، یا رسول اللہ کہا کرے، یا نبی اللہ کہا کرے۔ آپ کی زندگی میں صحابہ ایسے ہی کہا کرتے تھے۔ اور یہ چاروں جگہ جہاں پر اللہ کے نبی کا نام آیا ہے، کسی بھی جگہ پہ وہاں آپ کو مخاطب نام سے نہیں کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہیں بھی یہ نہیں ہے یا محمد یا احمد۔ آپ کو جب بھی مخاطب کیا اللہ نے اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے مدثر، اے مزمل، اس طرح کے انداز سے کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت نبوت کے پیش خیمے کے طور پر دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جس کو علماء نے ارحاسات النبوہ میں عند المیلاد ذکر کیا ہے کہ پیدائش ہونے کے وقت کچھ ایسی نشانی جس سے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر نبی بننے والا ہے۔ ایک روایت یہ ہے جو مسند احمد کے اندر ہے 22,261 پر، جس کی سند کو علامہ ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند تو ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اور علامہ البانی نے الصحیحہ میں 1545 پر اس کو درج کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا، کیا کہا؟ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ما کان اول بدء امرک، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کے نبی بننے کا پروسیس کہاں سے شروع ہوا؟ آپ نبی بنے ہیں، یہ کہاں سے پروسیس شروع ہوا تھا کہ آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے؟ یہ سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے جواب دیا انا دعوت ابی ابراہیم وبشرى عیسیٰ، میرے نبی بنائے جانے کا پروسیس میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے شروع ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت کو بشارت دی وہاں سے بھی شروع ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَأَتْ أُمِّي، اور میری ماں نے دیکھا أَنَّهُ أَوْ كَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نور، کہ میری پیدائش کے وقت گویا کہ ان کی بدن سے ایک ایسا نور، ایک ایسی روشنی نکلی اضاءت منہ قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے تین چیزیں بیان کی، کیا؟ ابراہیم کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے آیت نمبر 129 میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے خانہ کعبہ بنا کے تیار کر دیا، اے اللہ میری نیکی کو قبول فرما، اے اللہ اس خانہ کعبہ کے آس پاس جو بستی بسے انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما دینا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی ان کی دعا قبول ہوئی تو محمد الرسول اللہ رسول بنا لیے گئے۔ وَبُشْرَى عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری جو اپنی قوم کو دیا، جس کو اللہ نے سورہ صف میں ذکر کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری ماں نے دیکھا گویا، بعض حدیث کے الفاظ ہے گویا، تو اس لیے لوگوں نے کہا یہ ریالٹی بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کو ایسا فیل ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ دیکھا کہ ان سے ایک ایسی روشنی نکلی جو سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ قال ابن رجب فی لطائف المعارف، امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کا معنی بتلاتے ہوئے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے، کہا اس میں اشارہ اس روشنی اور نور کی طرف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، نور ایمان، نور ہدایت۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو رسول پر ایمان لے آئے اور رسول کا سپورٹ کیا، رسول کے مددگار بن گئے اور رسول کی لائی ہوئی اس نور کی پیروی کرنے لگے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، تو ایسے ہی لوگ تو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم سورہ اعراف کی 157 نمبر میں جس نور کا تذکرہ ہے، یہی نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے ان کی پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں لکھتے ہیں کہ خاص طور سے شام کے محلات روشن ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس میں اشارہ تھا کہ آپ جو دین دنیا کو دیں گے وہ دین دنیا میں تو پھیلے گا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینٹ پتھر یا جھوپڑ مکان کوئی بھی گھر ہو، ہر گھر میں دین اسلام پہنچے گا، تو دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچے گا، لیکن اسلام جا کر استقرار پکڑے گا، جا کر مضبوطی پکڑے گا، وہ شام کے شہر میں ہوگا، شام کے ملک میں ہوگا۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت کے قریب آخری زمانے میں شام مسلمانوں کے لیے بحیثیت دین ایک سینٹر بن جائے گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے منارے پہ اتریں گے، یہ بھی شام کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی، ایک حدیث کے اندر یہ ٹکڑا ہے وہم بالشام، وہ شام کے اندر ہوں گے۔ تو کہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ یہ جو شام کو اللہ تعالیٰ نے جو شام کے محلات کا خاص طور سے ذکر آیا ہے، وہ شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں شام کی اسلام کے اندر خاص فضیلت ہوگی۔ بہرحال یہ پیش خیمہ جو آپ کی نبوت کے حوالے سے ہے، اس کو علماء نے صحیح کہا ہے۔ ایک دوسری بات بھی بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ گئے، بکھر گئے، اور آگ کے پجاریوں کے آگ بجھ گئے، اور اسی طریقے سے ساحلوں کے پانی سوکھ گئے، اور جو اس کے آس پاس گرجے اور عبادت خانے تھے جہاں شرک ہوتا تھا وہ سارے کے سارے ڈھہ گئے اور سب کے سب گر گئے۔ یہ باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کو امام بہقی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور بھی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن اس کی سند بالکل ضعیف ہے۔ البدایہ والنہایہ کے در ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اما ھذا الاسناد فلا اصل له، رہی بات اس حدیث اور اس جملے کی سند کی تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ من کتب الاسلام المعہودہ، اسلام کی جو معتبر کتابیں ہیں اس میں اس کی سند موجود نہیں۔ ولم ارہ باسنادہ اصلا، اصلاً اس کی تو سند ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بات جھوٹ ہے جو یہ باتیں بتائی گئی کہ اس وقت اس کو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بھی لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو ایک بات صحیح جو پہلی حدیث کے حوالے سے بیان کیا، دوسری بات غلط ہے جس کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ایک اور بات، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ راجح ترین قول یہی ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے پناہ دی، باوجود اس کے کہ آپ نے اپنے باپ کا رونا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اپنے باپ کی شفقت اور محبت نہیں پائی، اس کے باوجود آپ کو پیار دیا گیا، آپ کے خاندان کی طرف سے آپ کی پرورش کی گئی، آپ کو پالا گیا، پورا لاڈ کیا گیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے اسی کو ذکر کیا الم یجدک یتیمن، یعنی قرآن نے بھی یہ بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے 2 مہینہ ابو کا انتقال ہو گیا، اور پیدا ہوئے پھر آپ دودھ پینے کے لیے ایک دیہات میں چلے گئے حلیمہ سعدیہ کے یہاں، 4 سال تک وہاں زندگی گزاری، انشاءاللہ کل تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا۔ اب 4 سال وہاں زندگی گزاری، لوٹ کے ماں کے پاس آئے، 1.5 سال یا 2 سال اپنی ماں کے پاس رہے، 6 سال کی عمر ہوئی
تو نانا کے گھر سے واپس آتے ہوئے مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا پرورش کر رہے ہیں، دادا عبد المطلب کے حوالے ہو گئے۔ 8 سال کی عمر ہوئی، دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے بیٹے اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو وصیت کر دی کہ میرے بیٹے یہ تمہارا بھتیجا محمد ہے جو میرا لاڈلا تم جانتے ہو، اس کے باپ کی جو ماں ہے اور تمہاری جو ماں ہے وہ دونوں سیم ہیں، اور تم دونوں کا باپ یعنی اس کے باپ کا باپ اور تمہارا باپ میں ہوں، یعنی کہ ابو طالب اور اللہ کے نبی کے باپ عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں کے اور ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، اور باقی اور بھائی تھے ہم نے بتایا 10، تو مائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، سب کے باپ تو عبد المطلب تھے، تو اس لیے ابو طالب کے حوالے کیا کہ ان کے اندر زیادہ لگا ہوگا کہ میرے سگے بھائی کا یہ لڑکا ہے، لہٰذا اس کی دیکھ بھال میں کروں گا۔ ابو طالب صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ بھال کیا، کیوں نہیں اسلام لائے اللہ کے نبی سے محبت کے باوجود، وہ بات آگے انشاءاللہ آئے گی۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے پیدا ہوئے، دو مہینہ پہلے باپ کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، اور آپ کا بچپنا ایسے ہی گزر گیا۔ کیا حکمت تھی آپ کو یتیم بنانے میں؟ امام الانبیاء بنانا تھا، ساری دنیا کے انسانیت کا سردار بنانا تھا۔ اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس انسان نے اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، کیا حکمت تھی؟ اللہ حکیم ہے، اللہ کی کوئی بات، کوئی بھی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بات رہی ہوگی، ایک ایک شے میں حکمت آپ کو ملے گی۔ علماء کرام نے کہا سب سے پہلی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آگے چل کے نبی بننے والے ہیں۔ نبوت ایک ایسا عہدہ اور منصب ہے کہ دور دور کے لوگ تو منکر ہوتے ہیں، اپنے بھی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور الزامات کی بارش کر دیتے ہیں، جو آپ کے اندر نہیں ہے وہ برائیاں بھی آپ میں بیان کی جائیں گی۔ اگر کہیں شوشہ مل گیا آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تو اس دل کو تار بنا دیں گے، پروپیگنڈا کر جائیں گے۔ کہا اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کی فیملی سے پیدا ہونے کے بعد دور رکھا، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ چلے گئے، باپ کے ساتھ اللہ کے نبی رہے ہی نہیں، ماں کے ساتھ بھی 1.5-2 سال رہے، اس کے بعد دادا کے سال بھی چند دن رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کی عمر ہو گئے، یعنی تقریباً بچپنا ختم ہو گیا، سن تمیز کراس کر گئے۔ یہ عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی فیملی سے دور رکھا، اس لیے کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کا خاندان مکہ کے اندر اچھا خاندان مانا جاتا تھا، عہدے والا خاندان مانا جاتا تھا، شریف خاندان مانا جاتا تھا، آپ کے خاندان کے لوگوں کو لیڈر مانا کرتے تھے۔ اگر یہ سب کے سب لوگ موجود ہوتے، یعنی آپ کے والد بھی زندہ ہوتے، آپ کی والدہ بھی حیات ہوتی، دادا بھی ہوتے، چچا حضرات بھی ہوتے، اور پوری فیملی کے ساتھ محمد الرسول اللہ بچپن گزارتے، تو کل کو جب یہ کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو کے کہتے یہ محمد تو اپنے خاندان کی سرداری کو بچانے کے لیے اب نبوت کا بہانہ بنا رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی اس کے خاندان کے ہاتھ میں رہے۔ لیکھو اس نے اپنے باپ سے کچھ باتیں سیکھی، کچھ باتیں اپنے دادا سے سیکھی، کچھ باتیں اپنی ماں سے سیکھی، اپنے چچاؤں سے سیکھی، اور انہی سب چیزوں سے، انہی سب لوگوں سے سیکھنے کے بعد آج 40 سال کی عمر میں جب ویل ٹرینڈ ہو گیا تو کہنے لگا انا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہ لگنے پائے، یہ تہمت نہ لگنے پائے، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنا کر پیدا کر دیا، کوئی یہ نہ کہنے پائے محمد الرسول اللہ اپنے باپ سے سیکھے، اپنے دادا سے سیکھے، اپنے خاندان کی کسی فرد سے سیکھے۔ 4 سال بچپن کی لمبی مدت جو گزاری وہ بھی دیہات میں ایک عورت کے پاس گزاری ہے، سیکھنے کا کوئی معاملہ نہیں۔ تو پہلی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پر الزام نہ لگے کہ آپ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور آپ نے سیکھا ان لوگوں سے، یہ الزام نہ لگے۔ لوگوں نے الزام یہ والا لگایا لیکن فیملی پہ نہیں لگایا ہے کہ فیملی سے سیکھا ہے۔ لوگوں نے جھوٹ تو کہہ دیا کہ ہاں وہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے بڑے ان کے علماء سے شاید جا کے چپکے چپکے سیکھ لیا ہوگا، لیکن فیملی میں کسی نے الزام نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ یتیم تھے وہ لوگ، جانتے تھے ان کو بچپن سے،
تو ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے آپ کی نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس کی اوتھنٹسٹی کے لیے پورا بالکل پاردرشیتا معاملہ رہے، بالکل صاف ستھرا معاملہ رہے کہ ہاں سچا نبی ہے، کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنایا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، وہاں مظلوموں کی زندگی بہت اجیرن تھی، غریب آدمی کا کوئی جینا ہی نہیں تھا، چلتے ہوئے مسافر کو لوٹ لینا، اس کا سامان لے لینا، اس کی لڑکی، اس کی عورتوں کی عزت کو بالکل کھلواڑ سمجھ لینا، یہ سب عام ہو گیا تھا۔ کمزوروں کا کوئی سہارا نہیں تھا، اور کمزور انسان کی سب سے باریک کڑی اگر کوئی ہے تو یتیم ہے۔ یتیم سے زیادہ بے سہارا کون ہوتا ہے؟ یتیم سے زیادہ کمزور کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ نہ ہو وہ کمزور نہیں تو پھر کون کمزور ہے؟ اور جس کا باپ ہو وہ مضبوط ہے۔ باپ چاہے بستر مرگ پہ ہو، چاہے مریض ہو، باپ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا پاور ہے، بلکہ پاور کا اسٹیشن ہے، وہاں سے پاور جنریٹ ہوتا ہے جو اپنے بچوں تک ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنایا، کیوں جانتے ہیں؟ تاکہ اس لیے اس زمانے میں جہاں یتیموں کو دبا دیا گیا تھا، یتیموں کا منع عمل گرا دیا گیا تھا، یتیم اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے تھے کہ کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ آخر میں یہ بڑا کام کیسے کر پاؤں گا، میں تو سماج کا گرا ہوا انسان ہوں، میں تو یتیم ہوں، میرا باپ بھی نہیں ہے، کون مجھے یہاں کھڑا ہونے دے گا، کون مجھے یہاں بیٹھنے دے گا، کون مجھے سرداری دے گا، کون مجھے سربراہی دے گا، کون مجھے اپنا اگوا مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے سردار، ساری دنیا کے رسولوں کے سردار کو یتیم بنا کر یہ سبق دے دیا، اے دنیا کے یتیموں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، اگر تم قابل بن جاؤ گے تمہیں سرداری ملے گی، تم قابل بن جاؤ گے سرداری تمہیں ملے گی، رتبہ تمہیں ملے گا، تم علم والے بنو گے۔ دیکھو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، لیکن قابلیت تھی، اللہ تعالیٰ نے بنایا تو دنیا میں کس طرح سے آپ کا نام روشن ہوا۔ ایسے آج بھی اگر کوئی یتیم ہے اور ہمت نہ ہارے، وہ نہ ہارے، اس کی ماں نہ ہارے، اس کے خاندان کے لوگ نہ ہارے، تو وہ بھی نام کما سکتا ہے، وہ بھی بڑا بن سکتا ہے، وہ بھی پڑھ لکھ سکتا ہے، وہ بھی دنیا میں جینے کا حق رکھتا ہے۔ ایک طرح سے یتیموں کے لیے ہمارے نبی کی زندگی موٹیویشن بن گئی، انسپائریشن مل گیا اللہ کے نبی کی زندگی سے کہ آپ کو دیکھ کر یہ یتیم اپنی زندگی جی لیا کریں۔ تیسری حکمت یہ ہو سکتی تھی، آج ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی آدمی پر ترس کھا رہے ہیں اور آپ کو کسی کے ساتھ سمپیتھی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اسی مصیبت کو جھیل کر آئے ہو تو آپ جو فیل کرو گے وہ نہیں فیل کر سکتا ہے جس نے نہیں جھیلا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ماں کو بچے کی ولادت کے وقت کیا درد ہوتا ہے کبھی باپ فیل نہیں کر سکتا، وہ کبھی درد فیل ہی نہیں کر سکتے مرد حضرات۔ وہ عورت کر سکتی ہے، وہ ماں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ درد اس نے جھیلا ہوا ہے، اسی لیے تو ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایسے ہی جس بستی میں اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا وہاں یتیم بہت بے سہارا تھے، بیواں بہت بے سہارا، کمزور کی ایک لائن تھی جن پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، ان کو مظلومیت سے نکالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم بنا کر آپ کو یتیمی کا درد بھی دکھا دیا، آپ کو بتلا دیا، اے نبی دیکھو بغیر باپ کے کیسے زندگی ہوتی ہے، دیکھو بچپنے میں ماں کے انتقال کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور آپ نے یہ سب کچھ درد سہا۔ اسی لیے میرے نبی جب نبی بن گئے تو آپ نے دنیا کو سبق دیا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں پاس پاس ہیں۔ یہ جملہ ایسے نہیں نکلا تھا، اس جملے کی معنویت پہ گہرائی سے جا کر سوچیں تو پتا چلے گا اس جملے میں میرے نبی کا درد ہے، اس جملے میں میرے نبی کی زندگی ہے، اس جملے میں میرے نبی کا اپنا بچپنا دکھائی دے رہا، جھلک رہا ہے، کیونکہ آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، اس لیے آپ نے یتیموں کا رتبہ بڑھایا اور آپ پر قرآن کی آیتیں اتری یتیموں کو رتبہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے وہ درد سہا، اس لیے
جس نے جتنا درد سہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس فیلڈ کے لوگوں کے لیے سمپیتھی رکھے گا، اتنا ہی زیادہ احسان کرے گا، اتنا ہی زیادہ ان کے لیے خیر خواہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کا ساتھ دیا، اور آپ نبی بننے سے پہلے یہ سب کچھ کرتے تھے، جیسا کہ نبی بننے کے وقت آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے آپ کے بارے میں باتیں بتلائی تھی۔ تو یہ آپ کے یتیم بننے کے پیچھے حکمتیں ہو سکتی ہیں جو غور کرنے پر ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ اور آپ کا جو اس ٹائم پیدائش کے وقت خوشی منائی جا رہی تھی وہ اس وقت کے کلچر کے حساب سے ہوا، نام رکھا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیمی کی زندگی دی، آپ کا بچپنا یتیمی میں گزرا۔ اب باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔